صحیح بخاری 4042. کیا شرک ختم ہو چکا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے. یہ نہیں آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں صحابہ کرام کو. باقی مجھے بتائیں جو علی اللہ کہہ رہے ہیں شام میں، شرک نہیں کر رہے؟ تو کیا آپ اپنے نبی کو جھوٹا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی تو یہ کہہ کے گئے کہ شرک نہیں ہو رہا بقول آپ کے، اور جو علی اللہ کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں کر رہے؟ ان نصاریہ کو تو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا، تو شرک تو ہو رہا ہے پریکٹیکلی. یہ حدیث اس طرح نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس حدیث کے اوپر 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اس کا نام یہ ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ بات کچھ اور تھی، وہ صحابہ کرام کے لیے اسپیسیفکلی تھی. اور جس طرح اگلی امتیں مکمل 100% مشرک ہو جاتی تھی، یہ امت مشرک نہیں ہوگی. ایک امت کا گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا. اور اللہ کے فضل سے آج بھی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے آلموسٹ 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن امت میں اس وقت بھی لوگ ملینز کی تعداد میں ہیں جو توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، ان کے 70,000 صحابہ جو ہے مشرک ہو گئے بچڑے کو خدا بنا کے. اس طرح کا شرک تو ابھی بھی اللہ کے فضل سے امت محفوظ ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی امت ہے. امت اجابت کی بات کر رہا ہوں. امت دعوت تو شرک کر رہی ہے جو ہندو ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان چکے ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے لے کر وفات تک تمام صحابہ کرام تک قرآن و سنت کی تمام تعلیمات پہنچ چکی تھی؟ نہیں، تمام صحابہ تک تمام تعلیمات تو نہیں پہنچی تھی ظاہر ہے، لیکن جو بیسک تعلیمات ہیں وہ سب تک پہنچ چکی تھی جو ضروری ہیں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے. باقی ظاہر ہے کہ ہر صحابی کا اپنا لیول تھا، اس کے مطابق اس نے دین کو ٹرانسفر کیا. اب جو خلفائے راشدین کا مرتبہ ہے وہ کسی اور صحابی کا تو نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے. اور ان کے ذریعے پھر دین بھی آگے پھیلا. ہر ایک تک بات نہیں پہنچی، اور بعض اوقات خلفائے راشدین میں سے بھی کوئی بات نہیں پہنچی. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھے نعت اشعار پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ان کے پاس سے گزرے اور انہیں یوں تیکھی نظروں سے دیکھا. تو حضرت حسان نے اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ بولتے انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعت سناتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے بھی آگے سے کوئی اکڑ نہیں دکھائی، انہوں نے کہا اپنا گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ میرے پاس بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حسان ابن ثابت سے نعت سنی بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے، خاموشی اختیار کر لی. حضرت عمر سے حدیث چھپی رہ گئی تو باب امام تو شاہی کوئی نہیں. ہاں، انہوں نے اماموں کو خدا مان لیا ہے. اماموں کو امام رہنے دیں، ان کو خدا نہ مانے. یار اگر حضرت عمر جیسا بندہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مسجد میں نعت اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، تو تمہارے کسی بابے کو کسی امام کو کوئی حدیث نہیں پتا تھی تو اس سے وہ اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو گیا؟ کیا حضرت عمر کا مرتبہ ختم ہو گیا یہ ایک چیز نہ پتا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، ان کو فوراً ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ مرتبہ نہ کہیں نیچے آ جائے، اور ساتھ یہ بھی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ انجینئر صاحب نے سانو دسیا ہوا ہے تے جڑے اون دے نے انہاں دا بھی مرتبہ نہ تھلے ٹوٹ جائے. انجینئر نے دسیا، انہاں نے سانو دسیا ہی نہیں. ایک شخص ہے جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہے، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سب کے سب لوگ اس کے امتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، کوئی امام ہو، کوئی بزرگ ہو. غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے. یہی حضرت عمر نے ہمیں درس دیا ہے. وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اور حضرت عمر نے یہ بھی درس دیا کہ کوئی چھوٹا بندہ بھی بڑے کو سکھا سکتا ہے. اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری داڑھی تو کالی ہے، انے بڑے بڑے بزرگ پاگل سن. بھئی حضرت عمر تو بڑا کو بزرگ ہے، لیکن انہیں نہیں اس حدیث کا پتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث چھپی رہ جائے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن و سنت سے کوئی بات پتا چلے آپ اس کے مطابق عمل کریں. اور باقی کسی کے مرتبے کے بارے میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اگر کوئی دین کی بات سمجھ نہیں تو اس کا مرتبہ ڈاؤن ہو گیا. تو مرتبہ کوئی نہیں ڈاؤن ہوتا یار، بے فکر رہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان ہیں، غلطی کرنے سے پہلے بھی، غلطی کرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا. ان کا مرتبہ اپنی جگہ قائم ہے.
مرتبوں کے چکر میں آپ نہ پڑھا کریں. ٹھیک ہو گیا جی. 295C کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ یہ پوری ڈاکٹرن ہے. 295C اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے, میری ویڈیو کھل جائے گی. اتنا سادہ سوال نہیں ہے کہ میں اس کا جواب اس طرح آپ کو ایک لائن میں دے دوں. کیا لڑکیوں کا جہیز وراثت شمار ہوگا؟ نہیں جی, وراثت تو مرنے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے, یہ گفٹ شمار ہوگا. یہ بعض والدین بھی اور بڑے بھائی بھی ظلم کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے اتنا زیور پہنا دیا تھا, اب اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملنا. بھائی وراثت تو سٹارٹ ہی ہوگی ماں باپ کے مرنے کے بعد. مرے ہوئے بندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے, زندہ بندہ وراثت تقسیم بھی نہیں کر سکتا. وہ گفٹ دے سکتا ہے, اور وہ بھی گفٹ 1/3 مال سے زیادہ نہ کرے اور ایکول کرے. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں وراثت کے قوانین کے اوپر. بینک سے قرضہ, گاڑی, اسکیم میں پلاٹ وغیرہ صرف اسلامک بینک سے لے لیں. باقی اسلامک بینکنگ کیا ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے, دوسرے بینکوں سے نہیں لے سکتے. جماعت کی مختلف رکعات میں شامل ہونے کا طریقہ واضح کرتے ہیں. بس آپ یہی لکھیں نا یوٹیوب پہ جماعت کی رکعات میں شامل ہونے کا طریقہ, تو میری ویڈیو کھل جائے گی. طریقہ سمپل ہے. اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں یا تیسری میں ہوئے ہیں, تو جو رکعت آپ نے اس وقت امام کے ساتھ پائی ہے وہ اگرچہ امام کی دوسری یا تیسری یا چوتھی ہو, آپ کے لیے وہ پہلی رکعت ہے. جب آپ کے لیے پہلی رکعت ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی رکعتوں کو پورا کرنا ہے. اب وہ کسی بھی طریقے سے آپ پوری کر سکتے ہیں. 2 رکعتیں تو ظاہر ہے اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت 3 رکعت والی نماز میں شامل ہوا ہے اور اس کو آخری 1 رکعت ملی ہے, تو سلام پھیرنے کے بعد جب وہ پڑھے گا وہ دوسری رکعت ہے, دوسری رکعت میں تشہد کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تشہد نہیں بھی کرتا, 2 رکعتیں جس طرح فجر کی پڑھی جاتی ہیں ویسے پڑھ لیتا ہے, تب بھی اس کی نماز درست ہوگی. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. صرف رکعتیں پورے کرنے کا کہا گیا ہے, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. سورت ملانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, نہیں ملانا چاہتے تو اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے. ثنا بھی کوئی ضرورت نہیں, ثنا تو ہوتی نماز کے سٹارٹ میں ہے. ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا وہ رکعت چھوٹ گئی ہوتی ہے نا, وہ ثنا سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. ثنا کا مطلب ہی دعائے استفتاح اسے کہا جاتا ہے. نماز تو آپ سٹارٹ کر چکے ہیں. اس طریقے سے رفع الیدین کے معاملے میں بھی اگر طاق رکھتے ہیں تو سٹارٹ میں رفع الیدین کر لیں, اگر ایون رکھتے ہیں تو چھوڑ دیں. گھر والوں کو کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھائی جائے جو کہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو؟ جو بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو تو نبی علیہ السلام نے بھی اگر بات سنانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. ہاں, اب چونکہ گھر والوں کے معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو ظاہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ آپ کے بیوی بچوں سے متعلق ہے, آپ کے ماں باپ آپ کی رعیت میں شامل نہیں ہے. بیوی بچے ہیں جن پہ آپ کا زور چل سکتا ہے, باقیوں کو صرف دعوت دیں گے, ان سے آپ سختی بھی کر سکتے ہیں. دعوت کیسے دینی ہے؟ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو اب آپ نے دین کی دعوت, عقیدوں کے اختلاف کی کیا رکھنی ہے, اسے خدا کا تعارف کروائیں گے. اسٹیپ وائز ہے. جو نماز پڑھتا ہے تو اس سے اگلا تعارف ہوگا کہ بھئی نماز اس طریقے پہ پڑھنی ہے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا, تو پھر آگے بات چل سکتی ہے. اور جو فرقوں کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے, تو میرے بھائی جو فرقوں میں پھنس گیا ہوا ہے اس کا تو معاملہ پھر وہ والا جب تک آپ کتا نہیں نکالتے, اور وہ آپ نے نکالنا اس طرح ہے کہ اس کو کہیں بھی تجھے ہم سے کیا مسئلہ ہے یہ بتا دے. تو بریلوی ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا, دیوبندی ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا, شیعہ ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا. بال وہ جو بھی کہے گا انجینئر صاحب نے پہلے ہی ریکارڈ کرایا ہے. اے کہے گا جاگو پھر اے انہوں تسی خوراک دے دینی ہے, پانا ایلا فٹ کر دینا انہوں. اس کے لیے آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, مجلس 50, یہ سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہیے, اور مجلس 100, یہ آپ دونوں دیکھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے معاملات کو کس معاملے میں لے کے چلنا ہے. باقی اگر وہ آپ کی بات ماننے والے ہیں تو میں سارے بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, اس کے پہلے 50 منٹ صبر و شکر کے ساتھ اسے کہیں ذرا سٹاپ واچ آن کر کے ایک دفعہ سن لے کہ یہ کہہ رہا کیا ہے. بعد میں جو تیری مرضی تو عقیدہ رکھی, لیکن ایک بار یہ سن یہ کہہ رہا کیا ہے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ حق قبول کرے یا نہ کرے,
ایٹ لیسٹ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا, اسے سمجھ آ جائے گا کہ گل ود گئی. پہلے 50 منٹ, پورے 5 گھنٹے کی نہیں بات کر رہا, پہلے 50 منٹ بھی کافی ہیں. اور اگر کوئی شخص اس کو سننے کے بعد بھی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے, وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے, بات اس کے پلے کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے بھائی. علماء یہود اوس اور خزرج کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. مدینہ شریف میں آباد اس لیے ہوئے تھے وہ, لیکن کس کو پتا تھا کہ اوس اور خزرج نے پہلے اسلام قبول کرنا ہے اور یہودیوں نے اسلام کا دشمن بن جانا ہے. اگر وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اور علماء پھر بھی دین کی دعوت قبول نہ کرے, تو انجینئر صاحب کے پاس علماء کا کوئی حل نہیں ہے. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہا, نعوذ باللہ, یروشلم سے نکال دیا. کون تھے؟ علماء یہود تھے. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا. اسی لیے پھر نبی الاسلام کو یہ کہا گیا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ نے ان سے متارکت کرنی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کو اللہ نے جاہل کہا ہوا ہے, کیونکہ یہ بات ماننے کے لیے نہیں آئے, سینگ پھنسانے کے لیے آئے, لڑنے کے لیے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. جماعت کے لیے اقامت پر کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ بہتر تو ہے قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑے ہوں. اس کے اوپر میں نے سارے دلائل مینشن کیے ہوئے ہیں, آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے؟ اگر قادیانی کسی کے ساتھ آفس میں جاب کرتے ہیں تو کن معاملات میں ان کے ساتھ احتیاط رکھنی چاہیے؟ میرے بھائی, دیوبندی تو شیعہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا سوال لکھ کے بھیجتے ہیں, اور بریلوی جو ہے نجدیوں یعنی وہابیوں اور دیوبندیوں کے بارے میں اس قسم کا سوال لکھ کے بھیجتے ہیں. خواہ کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے, ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے سب کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا ہے. وہ قادیانی اس لیے ہیں کہ ان کے ماں باپ قادیانی تھے. آپ کے بھی ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ بھی اسی طریقے سے گمراہی پہ ہی مر جاتے. خیر, آپ قادیانی نہ ہو کے بھی گمراہی پہ ہی مر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کوئی فضل فرمایا تو مرنے سے پہلے توحید اور ختم نبوت سمجھ آئی, ورنہ پوری زندگی آپ کو قادیانیت کا پتہ تھا, چشتی رسول اللہ کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اور چشتی رسول اللہ کا تو ان کو نہیں پتہ چلا جو بیچارے مناظرے کرتے رہے, اور الٹیمیٹلی اب آ کے کتابوں کا انکار کر رہے ہیں. اور اتنی جرت بھی نہیں کہ یہ کہہ دیں کہ انجینئر صاحب نے ہمیں سمجھایا آ کے, کیونکہ ان تک کتابیں ایسن, اور ابھی بھی کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدلیے. کتابیں چھاپنے والوں کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگا رہے, کیونکہ وہ چندے کھلاتے ہیں انہیں, یہ وجہ ہے. تو میرے بھائی, دعوت کا کام جاری رکھیں, قطع تعلق کی کوئی سلوشن نہیں ہے. البتہ حرام اور حلال والا معاملہ کرنا ہے, یعنی اگر کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو ان کا اگر کوئی بنا ہوا کھانا ہے جس میں کوئی گوشت والا معاملہ ہے تو جب تک وہ ذبیحہ نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا. باقی جو عام اپنے دنیا میں معروف طریقے سے آپ چلیں,